مجاہدین جنگ آزادی میں آپ نے بہت سے لوگوں کا نام سنا ہوگا، بہت سی شخصیات کا نام سنا ہوگا۔ انہی شخصیات میں ایک شخصیت اشفاق اللہ خان کی تھی۔ اشفاق اللہ خان کی پیدائش 22 اکتوبر سن 1900 کو شاہ جہاں پور اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ کے بڑے بھائی آپ کو رام پرساد بسمل کی شاعری اور انقلابی قصے سنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر انقلابی فکر پیدا ہوئی، انقلابی جذبہ پیدا ہوا۔ انجام کار آپ مجاہدین جنگ آزادی سے متاثر ہوئے اور رام پرساد بسمل جو ایک انقلابی رہنما تھے ان سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے اس دور میں آزادی کی کوشش کی جس دور میں آزادی کا خواب دیکھنا ظلم کو دعوت دینا تھا۔ انجام کار آپ حکومت کی نظروں میں آ گئے اور حکومت کے باغیوں میں شامل ہو گئے۔ مشہور کاکوری کا واقعہ آپ کی زندگی سے متعلق ہے۔ انقلاب برپا کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے اور ہتھیاروں کی خریداری کے لیے رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ برطانوی حکومت 3 صدی سے ہندوستانیوں کو لوٹ رہی تھی، اس لیے ان حضرات نے طے کیا کہ برطانوی حکومت کے مال کو اور اس کے خزانے کو لوٹا جائے۔ کاکوری کے مقام پر لکھنؤ سہارنپور پیسنجر گزرنے والی تھی سرکاری مال کو لے کر کے۔ اشفاق اللہ خان آگے بڑھے، چھینی ہتھوڑی ہاتھ میں لے کر کے اس تجوری کے آہنی زنجیر کو توڑ دیا اور سرکاری مال پر اور اس کے خزانے پر قبضہ کر لیا۔ اس مہم میں رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان ساتھ ساتھ تھے۔ کاکوری کا یہ واقعہ انگریزوں کی اور برطانوی حکومت کی طاقت کے خلاف اور ان کے غرور کے خلاف ایک کاری ضربہ تھا۔ برطانوی حکومت بوکھلا گئی، اشفاق اللہ خان کے خلاف قتل، ڈاکہ اور سازش کا مقدمہ چلایا اور ان کو سزائے موت دے دیا۔ ایک بار اشفاق اللہ خان جیل میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک انگریز افسر نے آ کر کے طنز کے طور پر کہا، دیکھتے ہیں کہ اس چوہے کو ان کا مذہب اور ان کی عبادت کیسے بچائے گے۔ اشفاق اللہ خان اپنی نماز میں مشغول رہے، اس انگریز افسر کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا۔ جب ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اور پھانسی دی گئی، اس وقت سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھانسی کے پاس پہنچے، پھانسی کے پھندے کو چوما اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور کلمہ پڑھتے ہوئے پھانسی کو اپنے گلے لگایا اور جام شہادت کو نوش کیا۔ اشفاق اللہ خان کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم ہندو مسلم ایک جہتی کا اور ایکتا کا ثبوت دیں، ہم ظالم کے خلاف پنجہ آزمائی کریں، وطن کی محبت کی خاطر اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اشفاق اللہ خان کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حب الوطنی اور مذہب دونوں الگ الگ چیز نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص مذہبی ہو اس کے اندر حب الوطنی نہیں ہو سکتی، ایک شخص کے اندر حب الوطنی ہو، محب وطن ہو، وہ مذہبی نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے، جو شخص مذہبی ہوگا، دیندار ہوگا، اس کے اندر وطن کی محبت بھی ہوگی، دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ان کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر شہادت کا شوق پیدا کریں، زندگی پر موت کو ترجیح دیں۔ آج یوم آزادی کے موقع پر اشفاق اللہ خان کی روح پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے نوجوانوں، اٹھو خواب غفلت سے، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو، اپنی جوانی برباد کر رہے ہو، تم اپنے وقت کو بیکار کر رہے ہو۔ مجھے دیکھو، میں نے 20 سال کی عمر میں برطانوی حکومت کا تختہ ہلا دیا، 20 سال کی عمر میں میں نے اپنی جوانی داؤ پر لگائی، اپنی جوانی کو قربان کیا، اپنی تمناؤں کو قربان کیا، ماں باپ کی تمناؤں کو قربان کیا، خواہشات کو پامال کیا، اور وطن کے لیے یہاں تک کہ میں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ان کے واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی ناممکن چیز ہو اس کو ممکن کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی کام چاہے جتنا مشکل ہو، اگر انسان کوشش کرے، جد و جہد کرے
تو اس کام کو حاصل کیا جا سکتا ہے، آسان بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے واقعے سے ہندو مسلم یکجہتی کا سبق بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی